محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے کچھ شخصیتیں جنہوں نے بہت بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے تاریخ پر بھی اور اسلامی روایات پر بھی، اس میں چند نام ایسے ہیں کہ جو بلا تفریق مذہب، بلا تفریق نسل، بلا تفریق زبان دنیا کے تمام فلسفیوں نے، تمام دانشوروں نے، تمام مفکرین نے ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اور انہیں بہت سراہا ہے۔ سب سے زیادہ تو جو لکھا گیا غیر مسلم یا مسلمان، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ نعتیہ کلام کا صرف آپ اگر اس کی مقدار دیکھیں گے، معیار میں تو خیر ایک سے ایک اعلیٰ نعت گو پیدا ہوا ہے، اس کا مقدار اس کی اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب حسان بن ثابت سے لے کر آج تک ہر زبان میں آپ کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے عمل کے بارے میں بے پناہ متاثر کن ادبیات میں وہ چیزیں لکھی گئیں کہ اور تاریخ کی کتابوں میں جو بہرحال ہمارے لیے بہت زیادہ مسرت کا باعث ہیں۔ اس کے بعد میں، آپ کی ذات گرامی کے بعد میں اب جو شخصیتیں ہیں، میں اب ظاہر ہے وہ تو سینکڑوں ایسی شخصیتیں ہوں گی جنہوں نے کہ متاثر کیا، دنیا کو بھی متاثر کیا اور تاریخ کے رخ کے دھارے کو بھی بدلا، لیکن دو ایسی شخصیتیں ہیں، دو اور بھی بہت ساری ہیں، کہ جن کی تعریف و توصیف کرتے کرتے شاعر کا قلم تھک جاتا ہے، مصنف کے پاس الفاظ کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تعریف و توصیف پھر بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اچھا، یہ میں بعد میں آتا ہوں اس طرف، تو ان شخصیتوں کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے تقاریر کی صورت میں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی، وہ دو شخصیتیں کون ہیں؟ پہلی شخصیت مولائے متقیان جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسری شخصیت ان کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یعنی یہ وہ ہیں، علامہ اقبال نے تو خیر اس کی موقع نہیں ہے کہ ان کی بات کو، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبحن عظیم آمد پسر، علامہ نے تو قلم توڑ دیا ہے۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن پر بہت لکھا گیا اور کمال کا لکھا گیا۔ وقار امبالوی کا شعر ہے، اگرچہ اس شعر کو منسوب کر دیا گیا ہے اقبال کی طرف کیونکہ ڈکشن بھی اس شعر کا اقبال والا ہے، لیکن ہے یہ وقار امبالوی کا۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک تیغ ید اللہ، وہ فیصلہ ہی کر دیا اس نے۔ ایک سجدہ شبیری، ایک تیغ ید اللہ، وقار امبالوی۔ بہرحال تو اب میں نے مرثیے لکھے، میں نے سلام لکھے، منقبتیں لکھی، آج میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ چند شعر سلام کے پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑے سے مشکل ہیں، مگر یہ کہ میں نے بڑی اس کے ساتھ رقت کے ساتھ بڑے اس میں ڈوب کر سرشاری کے عالم میں یہ شعر لکھے ہیں۔ یہ دیکھیے،
جب تک نہ ہو تموج سیلاب آگہی. اب حضرت علی کو باب العلم کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ انا مدینۃ العلم، اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا والی بابوہا. تو میں نے یہ جو باب آگہی ہے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس کا یہاں سے سٹارٹ لیا ہے، شروع کیا ہے. جب تک نہ ہو تموج سیلاب آگہی، ممکن نہیں کہ تجھ پہ کھلے باب آگہی. ممکن نہیں کہ تجھ پہ کھلے باب آگہی. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ سن سکے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ سن سکے. خاموش رہ کے نغمے مضراب آگہی. اب دیکھیے، بعض ایسے واردات انسان کے اوپر وارد ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں آدمی بہت کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک ایسے عالم میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے واردات و جذبات و احساسات کی شدت سے مجبور ہو کر بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ ایک شخص پر آگہی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور وہ خاموش رہے، وہ خاموش رہے. تو لہٰذا اس پس منظر میں اس شعر کو دیکھیے گا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ سن سکے. خاموش رہ کے نغمے مضراب آگہی. اور اس تجربے سے تو بھی کبھی تو گزر کے دیکھ. اس تجربے سے تو بھی کبھی تو گزر کے دیکھ. خوں کو نچوڑ لیتا ہے زہراب آگہی. خوں کو نچوڑ لیتا ہے زہراب آگہی. اور برسوں سے درس گاہے نجف سے ہوں متصل. برسوں سے درس گاہے نجف سے ہوں متصل. مولا سے سیکھتا ہوں میں آداب آگہی. برسوں سے درس گاہے نجف سے ہوں متصل. مولا سے سیکھتا ہوں میں آداب آگہی. اور شعر دیکھیں کہ وہ باصفا کہ جس نے انگوٹھی ہی بخش دی. وہ باصفا کہ جس نے انگوٹھی ہی بخش دی. مسجد میں زیر سایہ محراب آگہی. مسجد میں، مجھے اس روایت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب آپ حالت رکوع میں تھے اور سائل نے آ کر سوال کیا اور کسی نے کچھ نہیں دیا اور اس نے آ کر شکایت کی تو آپ نے اپنی انگلی آگے کر دی. حالت رکوع میں تھے آپ اور اس نے آپ کے انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری. تو یہ گویا سخاوت کا یہ عالم ہے. اور باقی میں روایت کے کسی اور پس منظر میں نہیں جاتا. حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ بارگاہ الہی ہی میں تھے اور آواز جو سائل کی تھی وہ بارگاہ الہی ہی میں پہنچی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی تو یہ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ باصفا کہ جس نے انگوٹھی ہی بخش دی. مسجد میں زیر سایہ مسجد میں زیر سایہ محراب آگہی. اور آخری شعر ہے مقطع السلام کا. پیتا ہوں روز میں قدئے بو تراب سے. پیتا ہوں روز میں قدئے بو تراب سے. نقوی میں خم بخم یہ مے ناب آگہی. پیتا ہوں روز میں قدئے بو تراب سے. نقوی میں خم بخم یہ مے ناب آگہی. جب تک نہ ہو تموج سیلاب آگہی. ممکن نہیں کہ تجھ پہ کھلے باب آگہی.